آج میری شادی کو 10 سال ہو گئے تھے، لیکن اولاد سے میں ابھی بھی محروم تھی۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں جاتا تھا کہ میں اولاد کے لیے دعا نہیں کرتی ہوں۔ میرے شوہر عابد بھی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے بہت پریشان تھے، مگر وہ کبھی مجھے طعنہ نہیں مارتے تھے، نہ ہی کبھی مجھ سے اولاد نہ ہونے کی شکایت کرتے تھے۔ ایک دن میں بہت رو رہی تھی، میرا دل بہت بے چین تھا۔ عابد نے میرے پاس آ کر مجھ سے پوچھا کہ کیا بات ہے رشیدہ، تم آج اتنی پریشان کیوں ہو؟ آخر ایسی کون سی بات ہو گئی؟ میں نے کہا عابد، آپ دوسری شادی کر لیں، میری وجہ سے آپ کو اولاد نہیں ہو پا رہی ہے۔ میں بانجھ ہوں، اتنا سننا ہی تھا کہ عابد نے میرے گال پہ ایک زوردار تھپڑ جڑ دیا اور رشیدہ کو گلے سے لگا کر خود بھی رونے لگے اور بولے، رشیدہ آج تو تم نے ایسا بول دیا، مگر آئندہ سے ایسا مت بولنا۔ اور پھر میرے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولے، چلو آج ہم کہیں گھومنے چلتے ہیں۔ اس پر رشیدہ بولی، نہیں، آج میری دوست ثنا گھر آ رہی ہے، اسے بازار سے کچھ کپڑے خریدنے ہیں۔ تو بولے کہ تم پسند کروا دینا۔ ہاں صحیح ہے، تم ثنا کے ساتھ بازار چلی جاؤ اور اپنے لیے بھی کچھ کپڑے لے آنا۔ تب رشیدہ بولی، نہیں عابد، میں نے پچھلے مہینے ہی تو کپڑے بنوائے ہیں، ابھی آپ کی تنخواہ بھی نہیں ملی ہے۔ رشیدہ کی بات کاٹتے ہوئے عابد بولے، جب کہہ رہا ہوں تو لے آنا۔ عابد ایک معمولی سی فیکٹری میں نوکری کرتے ہیں اور ان کی مالی حالت بھی اچھی نہیں تھی، مگر دونوں سکون سے 2 وقت کی روٹی کھا رہے ہیں اور زندگی گزر بسر کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہاں ثنا آ جاتی ہے اور دونوں بازار کے لیے نکل پڑتی ہیں۔ راستے میں مجھے ایک 3 سال کا چھوٹا بچہ دکھتا ہے جو بہت رو رہا تھا۔ میں نے اس بچے سے اس کا نام پوچھا، اس نے اپنا نام عامر بتایا، مگر وہ زار زار رو رہا تھا۔ میرے بار بار پوچھنے پر بھی وہ اپنا نام نہیں بتا پایا۔ پھر میں اور ثنا اس کو گھر لے آئی۔ نہ جانے اس بچے کو دیکھ کر میرے من میں کیوں ایک عجیب سی ممتا امڑ رہی تھی، مگر وہ بس اپنی امی کے پاس جانے کی ضد کر رہا تھا۔ میں اسے بار بار منانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ صرف اور صرف رو رہا تھا۔ میں نے اسے کھانے کو کچھ چاکلیٹ اور چپس دیے، وہ اسے کھانے لگا اور خاموش ہو گیا اور تھوڑی دیر بعد سو گیا۔ میں نے اس بچے کے بارے میں عابد کو بتایا۔ عابد میری اس حرکت سے بہت خفا ہوئے، بولے، ایسے کیسے تم اس بچے کو لے آئیں اور اس کی ماں سے تم نے اس کو جدا کر دیا؟ عابد نے سخت لہجے میں مجھ سے بات کی۔ وہ بچہ عابد کی آواز سن کر کانپنے لگا اور میرے پیچھے چھپ کر آ گیا۔ میں نے اس بچے کو گلے سے لگایا اور میرے بھی آنسو نکلنے لگے۔ عابد میرے قریب آئے اور بولے، رشیدہ، ہمیں سب سے پہلے پولیس کو اطلاع کرنی چاہیے، کل یہ بچہ ہمارے لیے مصیبت کا سبب نہ بن جائے۔ مجھے عابد کی بات سمجھ آ گئی، مگر دل میں اس بچے کو کھونے کا غم ستا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اس بچے سے مجھے اتنا لگاؤ ہو گیا تھا، اس میں مجھے اپنا بچہ نظر آنے لگا تھا۔ صبح ہوئی، ہم پولیس اسٹیشن جانے کی تیاری کرنے لگے، مگر وہ بچہ پورا گھر سر پر اٹھائے ہوئے تھا کہ مجھے اپنی ماں کے پاس جانا ہے۔ میں نے کہا، ہاں بچے، ہم تجھے تیری ماں سے ہی ملوانے جا رہے ہیں۔ اس بچے کے شور سے، چیخنے چلانے سے عابد کا دماغ گرم ہو رہا تھا، کیونکہ ہم اولاد سے محروم تھے، بچوں کا شور شرابہ شرارتوں سے بھی انجان تھے۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں عابد اس بچے پر ہاتھ نہ اٹھا دیں۔ میں نے عابد کی طرف دیکھا، عابد مجھے غصے بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے اور جلدی ہم لوگ پولیس اسٹیشن کی طرف نکل پڑے۔ وہاں جا کر عابد نے سب کچھ بتایا۔ پولیس والوں نے بھی بچے سے پوچھ تاچھ کی، مگر وہ اپنا نام کے علاوہ اور کچھ نہیں بتا سکا۔ پولیس والوں نے کہا کہ جب تک اس کے ماں باپ یا گھر والے نہیں ملتے آپ اسے رکھ لیجیے، اور اگر ان کا پتہ نہیں چلا تو آپ قانونی روایتیں پوری کر کے اس بچے کو گود لے سکتے ہیں۔ میں اندر ہی اندر خوش ہو گئی، میرے دل کو ایک الگ ہی سکون تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ عامر میری ہی اولاد ہو۔ ہم گھر آ گئے، مگر وہ مجھے امی نہیں کہنا چاہتا تھا، مگر اب دھیرے دھیرے وہ مجھ سے گھلنے ملنے لگا تھا، مگر وہ عابد کو دیکھ کر سہم جاتا تھا۔ عابد بھی اب اس پر غصہ نہیں کرتے تھے، مگر ان کے دل میں اس کے لیے وہ محبت نہیں تھی جو میں ان کی آنکھوں میں دیکھنا چاہتی تھی۔ ایک دن میں نے عابد سے کہا،
عابد کیا ہم اس بچے کو اپنا بچہ نہیں بنا سکتے؟ کیا ہماری کوئی اولاد بھی نہیں ہے؟ اس پر عابد نے نہ ہاں اور نہ ہی نہ کہا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ میں نے عامر کو پیار سے گلے لگایا۔ اب وہ مجھے امی کہنے لگا تھا، شاید اب وہ اپنی ماں کو بھولنے لگا تھا، مگر عابد عامر کو اپنانے کو تیار نہیں تھے۔ شاید اب ایک دن کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے دروازہ کھولا، سامنے ایک آدمی کھڑا تھا۔ وہ میرے ہاتھ میں پارسل دے کر چلا گیا۔ بس اس نے اتنا کہا، پوسٹ مین۔ میں پارسل لے کر اندر آ گئی۔ اب جب پارسل کھولا تو دیکھا میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس میں کافی نوٹ تھے۔ میں وہ پارسل لے کر عابد کے پاس گئی اور ان سے گھبرا کر سارا واقعہ بتایا۔ عابد بھی حیرانی بھری نظروں سے اس پارسل اور نوٹوں کو دیکھ رہے تھے۔ پھر عابد بولے، ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری کسی پڑوسی کا ہو۔ پھر عابد نے چشمہ لگایا اور پورا پتہ پڑھنے لگے، مگر پتہ پڑھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ اس پر عابد کا نام اور ان کا فون نمبر تھا۔ اب جیسے تیسے وقت بیت رہا تھا، ہر ہفتے یوں ہی پارسل آتا تھا۔ یہ دیکھ کر عابد اور رشیدہ حیران تھے، مگر اب ان لوگوں کی غریبی دور ہو چکی تھی۔ اور رشیدہ عامر کو اپنے لیے بہت ہی خوش قسمت سمجھ رہی تھی۔ اب ایک دن عامر آنگن کے باہر کھیل رہا تھا کہ اچانک عابد آئے۔ نہ جانے ایسا کیا ہوا، عامر عابد کے پاس آیا اور ابو ابو کہہ کر عابد کے گلے سے لگ گیا۔ عابد کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل رہے تھے۔ انہوں نے عامر کو گلے سے لگا لیا اور ماتھے کو چوما۔ یہ سب نظارہ دیکھ کر اندر سے رشیدہ خوش ہو رہی تھی۔ وہ دل ہی دل بہت خوش ہوئی اور پھر وہ عابد کے پاس آئی اور بولی، عابد، عامر کے والدین کا پتہ لگ گیا ہے۔ اب عامر ہمیں چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اتنا سننا ہی تھا کہ عابد پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور رشیدہ سے بولے، نہیں، عامر میرا بیٹا ہے اور میں اس کو نہیں جانے دوں گا۔ پھر میں مسکرائی اور بولی، ایسا کچھ نہیں ہے، میں تو بس دیکھنا چاہ رہی تھی کہ آپ کی عامر کے لیے کتنی محبت ہے۔ اب ہم نے عامر کو قانوناً گود لے لیا تھا اور سب کو بتا دیا تھا کہ اب عامر ہمارا بیٹا ہے اور ہم نے اسے گود لے لیا ہے۔ زندگی اچھے سے کٹ رہی تھی اور اب رشیدہ اور عابد کی زندگی امیروں جیسی تھی، کیونکہ ہر ہفتے جو نوٹوں سے بھرا پارسل آتا تھا اس سے ان کی غریبی دور ہو چکی تھی۔ مگر آج بھی وہ لوگ ایک کشمکش میں تھے کہ آخر کوئی کیوں اس طرح انہیں پیسے دے رہا ہے۔ اب عابد نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس بات کا پتہ لگائے گا۔ ایک دن عابد اور رشیدہ کمرے میں فلم دیکھ رہے تھے اور عامر کمرے سے باہر کھیل رہا تھا کہ اچانک فلم میں مار پیٹ اور چیخ پکار کا سین آیا۔ یہ سن کر عامر زور زور سے چیخنے لگا اور رونے لگا۔ یہ سن کر عابد اور رشیدہ کمرے سے باہر آئے۔ عامر عابد کے پیر پکڑ کر رونے لگا اور بولا، میری امی کو مت مارو، میری امی کو مت مارو، اور وہ عابد کو زور زور سے مارنے لگا۔ راشد اور عابد گھبرا گئے۔ رشیدہ نے عامر کو گلے سے لگا لیا، بولی، بیٹا، مجھے کوئی نہیں مار رہا ہے۔ عابد نے عامر کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہا، مگر اس نے ان کے ہاتھ جھٹک دیا۔ تھوڑی دیر بعد عامر بے ہوش ہو گیا۔ یہ لوگ ڈاکٹر کے پاس عامر کو لے کر گئے۔ ڈاکٹر نے کہا، ہو سکتا ہے کہ بچے کے ساتھ کبھی اس طرح کچھ واقعہ ہوا ہو جو اس کے دماغ میں گھر کر گیا ہو۔ ڈاکٹر نے کچھ دوائی دی اور انہیں گھر بھیج دیا۔ گھر آ کر رشیدہ اور عابد بہت پریشان تھے۔ ایک طرف عامر کا اس طرح سے برتاؤ اور دوسری طرف وہ پارسل۔ عامر جب صحیح ہو گیا تو عابد نے سوچا کہ اب وہ اس پارسل کا پتہ لگائے گا، اور ایک دن جب وہ پارسل آیا تو عامر اس آدمی کا پیچھا کرنے لگا جو پیسہ لے کر آتا تھا، کیونکہ وہ پوسٹ مین نہیں تھا، کیونکہ ان کے محلے میں کوئی الگ ہی پوسٹ مین آتا تھا۔ عابد پیچھا کرتے کرتے دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی ایک فیکٹری میں چلا جاتا ہے اور باہر فیکٹری کے گیٹ کے اندر ایک عورت سے کچھ بات کرتا ہے۔ اب عابد اس عورت کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگتا ہے اور قریب شام کو وہ عورت اس فیکٹری سے باہر آتی ہے اور اپنے گھر کی طرف چل پڑتی ہے، اور پھر وہ ایک گھر میں چلی جاتی ہے۔ جب عابد اس کے پڑوس والوں سے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کوئی ان کے گھر کے راز کو نہیں جانتا۔ سب کہتے ہیں کہ یہ لوگ کسی سے نہیں ملتے، نہ ہی کوئی تعلق رکھتے ہیں۔
پھر عابد اپنے گھر آ جاتا ہے اور اگلے ہفتے کے آنے کا انتظار کرنے لگتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ اب اس بار وہ اس آدمی کو پکڑ لے گا اور سب کچھ پتہ لگا لے گا۔ ایک دن وہ عورت عابد کے گھر کے باہر جھانک رہی تھی اور آنگن میں کھیل رہے عامر کو دیکھ کر آنسو پوچھتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ عابد کی نظر جیسے ہی اس عورت پر پڑتی ہے وہ اسے پہچان لیتا ہے اور جیسے ہی وہ باہر کو آتا ہے وہ عورت وہاں سے غائب ہو جاتی ہے۔ عابد اس کو ادھر ادھر دیکھتا ہے پر وہ نہیں دکھتی ہے۔ پھر وہ پاس والی پرچون کی دکان والے سے پوچھتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ میں اس عورت کو 3-4 مہینے سے دیکھ رہا ہوں، مگر عورت ہونے کی وجہ سے میری ہمت نہیں ہوتی پوچھنے کی، مگر میں نے 2-3 بار سے غور کیا تو دیکھا یہ تمہارے گھر میں جھانکتی ہے اور روتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ میں نے اس بار سوچا میں تمہیں بتاؤں گا مگر تم خود ہی آ گئے۔ عابد سوچ میں پڑ گیا کہ آخر اتنی رئیس عورت ہمارے گھر کیوں آتی ہے اور کیا یہ ہمارے عامر کو چرانے تو نہیں آتی۔ وہ ساری باتیں اپنی بیوی رشیدہ کو بتا دیتا ہے۔ رشیدہ بھی بہت پریشان ہو جاتی ہے اور اس آدمی کا اس عورت سے ضرور کوئی تعلق ہے جو ہمارے گھر پیسے دینے آتا ہے۔ اس بار میں اس کو پکڑ لوں گا چاہے کچھ ہو، غصے میں عابد کہتا ہے۔ اس بار سے وہ آدمی جب پیسے دینے آتا تھا تو عابد اپنے دوستوں کو پہلے سے بلا لیتا ہے۔ وہ اور اس کے دوست اس کو پکڑ لیتے ہیں اور اندر لے آتے ہیں۔ سچ سچ بتا دو کہ تم کون ہو، کس کے کہنے سے یہ سب کر رہے ہو۔ اگر تم نے کچھ نہیں بتایا تو ہم پولیس کو بلا لیں گے۔ عابد اس آدمی کو غصے سے کہتا ہے میری کوئی غلطی نہیں ہے صاحب، مجھ سے تو بس یہ سب میڈم کرواتی ہیں، آپ چاہیں تو ان سے بات کر لیں۔ اس آدمی نے اس عورت کو نمبر لگا دیتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ عورت بھی وہاں آ جاتی ہے۔ عابد کہتا ہے آپ سب کچھ سچ سچ بتا دیں ورنہ آپ جانتی ہیں کہ پولیس سب سچ اگلوا لیتی ہے۔ وہ عورت کچھ بولنے ہی جاتی ہے کہ وہاں عامر آ جاتا ہے۔ عامر کو دیکھ کر وہ عورت اپنا چہرہ چھپانا چاہتی ہے مگر عامر اسے دیکھ لیتا ہے اور امی امی کہہ کر لپٹ جاتا ہے۔ وہ عورت بھی خود کو روک نہیں پاتی اور عامر کے سینے سے لگا کر زار زار رونے لگتی ہے اور اس کے ماتھے اور گال پر بار بار پیار کرتی ہے۔ اور پھر وہ بتاتی ہے کہ عامر میرا بیٹا ہے مگر میں ایک اچھی ماں نہیں بن پائی، اپنے جگر کے ٹکڑے کو خود سے الگ کر دیا۔ میری پہلی شادی اصغر نام کے ایک آدمی سے ہوئی تھی، شادی کے 1 سال بعد ہی اس نے مجھے طلاق دے دیا تھا اور عامر صرف 1 مہینے کا تھا۔ پھر میرے امی ابو نے میری شادی سلیم سے کی جو بہت ہی امیر گھر سے تعلق رکھتے تھے مگر دل کے ایک دم غریب تھے۔ سلیم سے میری 2 بیٹیاں ہوئیں مگر سلیم نے کبھی عامر کو وہ درجہ نہیں دیا اور عامر کہیں ان کی پراپرٹی کا وارث نہ بن جائے تو آئے دن وہ مجھ سے جھگڑا کرتے تھے، مار پیٹ کرتے تھے۔ سلیم چاہتے تھے کہ میری کوکھ سے ان کا بیٹا ہو، اس وجہ سے وہ سارا غصہ عامر پر نکال دیتے تھے۔ جب مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوا تو میں نے سوچا کہ میں عامر کو کہیں چھوڑ آؤں گی۔ پھر میں نے عامر کو بازار میں چھوڑ دیا اور اپنے فیکٹری کے نوکر سے کہا کہ اس پر نظر رکھنا کہ عامر کو کون لے جا رہا ہے اور اس طرح تمہارا پتہ کروایا۔ جب پتہ چلا کہ رشیدہ میرے بیٹے کو بہت پیار کر رہی ہے، تم لوگ میرے بیٹے کو اولاد کی طرح پال رہے ہو تو دل کو سکون مل گیا تھا، مگر جب پتہ چلا کہ تم لوگوں کی مالی حالت ٹھیک نہیں ہے تو اپنے نوکر سے تم لوگوں کو پیسے بھجوانے لگی۔ یہ کہہ کر کہ عامر کی سگی ماں رشیدہ کے پیروں میں گر گئی اور بولی بہن میرے بیٹے کو پال لو، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دینا، میرا انداز غلط تھا مگر میرا ارادہ غلط نہیں تھا۔ رشیدہ نے اسے اٹھا کر کہا نہیں بہن تم غلط نہیں ہو، کہہ کر اس نے عامر کی ماں کو گلے سے لگا لیا اور کہا میں تمہارے بیٹے کو پالوں گی اور ہاں تم جب چاہو اپنے بیٹے سے ملنے آ سکتی ہو مگر بہن یہ پیسے مت بھیجنا۔ عامر کی ماں نے کہا بہن یہ پیسہ آپ عامر کے اوپر خرچ کر دینا، جب آپ کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے تب نہیں دوں گی۔ اس ابھاگن ماں کی اتنی التجا سن لیں کہہ کر وہ رونے لگتی ہے۔ اور رشیدہ کہتی ہے ٹھیک ہے بہن اور دونوں گلے لگ جاتی ہیں اور عامر کو بھی دونوں مائیں گلے سے لگا لیتی ہیں۔